اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف پہنچائی، بس اللہ نے اسے اس سے بری کر دیا جو انہوں نے کہا، اور اللہ کے نزدیک وہ وجی تھا۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صاف سیدھی بات کیا کرو۔ سامعین کرام، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے محمدی اور احمدی بنی اسرائیل کو نصیحت فرمائی ہے کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ بننا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی تھی، اور یہ کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے صاف اور سیدھی بات کیا کرو، یعنی گول مول باتیں نہ کیا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد جہاں ایک عظیم دجال موت کی خبر دی تھی اور بڑی تفصیل کے ساتھ اس کی نشانیاں بیان فرمائیں، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد دیگر 30 دجالوں کے ظہور کی بھی خبر دی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ دجال سے کیا مراد ہے؟ اس ضمن میں حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، واضح ہو کہ دجال کے لفظ کی دو تعبیر کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ دجال اس گروہ کو کہتے ہیں جو جھوٹ کا حامی ہو اور مکر و فریب سے کام چلاوے۔ دوسری یہ کہ دجال شیطان کا نام ہے جو ہر ایک جھوٹ اور فساد کا باپ ہے۔ حقیقت الوحی صفحہ 313۔ اسی طرح آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، دراصل مسیح اس صدیق کو کہتے ہیں جس کے مسا یعنی چھونے میں خدا نے برکت رکھی ہو، اور اس کے انفاس اور واعظ اور کلام زندگی بخش ہوں۔ اور پھر یہ لفظ خصوصیت کے ساتھ اس نبی پر اطلاق پا گیا جس نے جنگ نہ کیا اور محض روحانی برکت سے اصلاح خلائق کی، اور اس کے مقابل پر مسیح اس ماحود دجال کو بھی کہتے ہیں جس کی خبیث طاقت اور تاثیر سے آفات اور دہریت اور بے ایمانی پیدا ہو، اور بغیر اس کے کہ وہ سچائی کو نابود کرنے کے لیے کوئی اور جابرانہ وسائل استعمال کرے، صرف اس کی توجہ باطنی یا تقریر یا تحریر یا مخالفت سے محض شیطانی روح کی تاثیر سے نیکی اور محبت الہی ٹھنڈی ہوتی چلی جائے، اور بدکاری، شراب خوری، دروغ گوئی، اباحت، دنیا پرستی، مکر، ظلم، تعدی، قحط اور وبا پھیلے۔ یہی معنی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں القاء کیے ہیں۔ ایام صلح پہ صفحہ 60۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کو مسیح ابن مریم بنایا تھا، وہاں آپ کو موسیٰ بھی قرار دیا تھا، یعنی آپ اپنے زمانے کے موسیٰ بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے الہامات میں آپ کی جماعت کو بنی اسرائیل قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ آپ کی جماعت میں بھی آئندہ ایسا دجال پیدا ہوگا جو اپنی باطنی توجہ، تقریر، تحریر اور مکر و فریب کی طاقت سے آپ کی روحانی ذریت کو گمراہ کر کے اپنا غلام بنا لے گا، اور یہ دجال اس قدر طاقتور اور متکبر ہو جائے گا کہ گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پیدا ہونے والے قارون اور فرعون اور حامان کی شکل اختیار کر جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کو آپ کے بعد آپ کی جماعت میں ایک مسیح ابن مریم کا وعدہ بخشا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ بھی قرار دیا ہے، اور وہ آپ علیہ السلام کی جماعت کو ان فرعونیوں اور یہودی نما دجالوں سے نجات بخشے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس ضمن میں تذکرہ صفحہ 373 پر ایک حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی ایک رویا درج ہے، میں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ 19 جنوری 1903 کا الہام ہے۔ حضرت اقدس علیہ السلام نے عشاء سے پیشتر یہ رویا سنائی کہ میں مصر کے دریائے نیل پر کھڑا ہوں اور میرے ساتھ بہت سے بنی اسرائیل ہیں، اور میں اپنے آپ کو موسیٰ سمجھتا ہوں۔
ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم بھاگے چلے آتے ہیں۔ نظر اٹھا کر پیچھے دیکھا تو معلوم ہوا کہ فرعون ایک لشکر کثیر کے ساتھ ہمارے تعاقب میں ہے، اور اس کے ساتھ بہت سامان مثل گھوڑے اور گاڑیوں اور رتھوں کے ہے، اور ہمارے بہت قریب آ گیا ہے۔ میرے ساتھی بنی اسرائیل بہت گھبرائے ہوئے ہیں، اور اکثر ان میں سے بے دل ہو گئے ہیں، اور بلند آواز سے چلاتے ہیں کہ اے موسیٰ ہم پکڑے گئے۔ تو میں نے بلند آواز سے کہا کلا ان معی ربی سیہدین، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میرے لیے رستہ نکالے گا۔ اتنے میں بیدار ہو گیا اور زبان پر یہی الفاظ جاری تھے۔ سامعین کرام، اسی طرح آپ علیہ السلام کو الہام ہوتا ہے ایک موسیٰ ہے، میں اس کو ظاہر کروں گا اور لوگوں کے سامنے اس کو عزت دوں گا۔ تذکرہ صفحہ 596۔ تو ان الہامات سے یہ پتہ لگتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ بھی قرار دیا اور آپ کی جماعت کو بنی اسرائیل قرار دیا، اور اسی طرح پھر آپ کی جماعت میں رستگاری بخشنے کے لیے ایک مسیح ابن مریم ذکی غلام مسیح زماں اور موسیٰ کا وعدہ بخشا ہے۔ سامعین کرام، خلیفہ رابع صاحب 1984 میں اپنی ایک نظم میں بظاہر اپنے متعلق فرماتے ہیں، لیکن در حقیقت اللہ تعالیٰ ان کے منہ سے کیا کہلوا رہا تھا وہ ان الہامات کی روشنی میں آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ایک باغباں کی یاد میں سرو و سمن اداس، اہل چمن فسردہ ہیں گلشن اداس ہے، ہر موج خون گل کا گریباں ہے چاک چاک، ہر گل بدن کا پیرہن تن اداس ہے، آزردہ گل بہت ہیں کہ کانٹے ہیں شاد کام، آزردہ گل بہت ہیں کہ کانٹے ہیں شاد کام، برکے تپاں نہال کہ خرمن اداس ہے، سینے پہ غم کا تور لیے پھر رہا ہے کیا، سینے پہ غم کا تور لیے پھر رہا ہے کیا، موسیٰ پلٹ کے وادی ایمن اداس ہے، لو نغمہ ہائے درد نہاں تم بھی کچھ سنو، دیکھو نہ میرے دل کی بھی راگن اداس ہے۔ سامعین کرام، خلیفہ رابع صاحب کا درد نہاں کیا تھا اور آپ کے دل کی راگن کیوں اداس تھی؟ خلیفہ رابع صاحب مورخہ 30 جولائی 2000 کو جلسہ سالانہ برطانیہ کے تیسرے روز اختتامی خطاب کے موقع پر فرماتے ہیں، پھر ان نشانات کے ظہور کا ذکر کرنے کے بعد آنے والی ترقیات کا ذکر فرمایا کہ دیکھو وہ زمانہ چلا آتا ہے، بلکہ قریب ہے کہ خدا اس سلسلے کی دنیا میں بڑی قبولیت پھیلائے گا، اور یہ سلسلہ مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب میں پھیلے گا، اور دنیا میں یہی سلسلہ ہوگا۔ یہ سب باتیں انسان کی باتیں نہیں، یہ اس خدا کی وحی ہے جس کے آگے کوئی بات انہونی نہیں۔ مذکورہ نشان صداقت میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ایک وعدہ کا بھی ذکر فرمایا ہے، وہ یہ ہے تیری برکات کا دوبارہ نور ظاہر کرنے کے لیے تجھ سے ہی اور تیری ہی نسل میں سے ایک اور شخص کھڑا کیا جائے گا۔ میری عاجزانہ درخواست یہ ہے کہ میرے لیے دعا کریں، خدا مجھے ہی وہ مبارک وجود بنا دے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نسل سے ہے، اور فرمایا یہ وعدہ ہے کہ تیری نسل سے ایک شخص کھڑا کیا جائے گا۔ اس دعا نے مجھے بہت دردناک کر دیا ہے، اور میں اسی درد کے ساتھ آپ سے التجا کرتا ہوں کہ میرے لیے دعا کریں۔ سامعین کرام، یہ وہ موسیٰ ہے جو جماعت میں جس کا آنے کا وقت تھا، اور خلیفہ رابع صاحب اسی موسیٰ اور اسی مسیح ابن مریم کے متعلق یہ فرماتے ہیں اور دعا کی درخواست کرتے ہیں کہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہی وہ مبارک وجود بنا دے۔ بہرحال میں اس مختصر سی تمہید کے بعد اپنے آج کے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ جناب خلیفہ ثانی مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے مکر و فریب کرتے ہوئے 1914 میں خلافت کی گدی پر بیٹھتے ہی عملاً اس پیشگوئی مسلم موت پر قبضہ کر لیا تھا، اور پھر بعد ازاں 1944 میں ایک خواب کو بنیاد بنا کر جھوٹا دعویٰ مسلم موت کر کے مسلم موت بن بیٹھے تھے۔ سامعین کرام، خاکسار مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے چند بیانات پیش کرتا ہے۔ آپ سب بھی ان بیانات پر تقوی، انصاف اور دیانتداری کے ساتھ غور فرمائیں، اور پھر خود ہی فیصلہ کریں کہ ان کے بیانوں میں یہ عجیب اور سخت تضاد کیا ان کے خواب اور ان کے دعویٰ مسلم موت کے نفسانی ہونے پر ایک قطعی اور محکم دلیل نہیں ہے؟
جناب خواجہ کمال الدین صاحب نے اپنے رسالہ اندرونی اختلاف سلسلہ احمدیہ کے اسباب صفحہ 72 تا 73 دسمبر 1914 میں مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب سے ان کے دعویٰ مسلم موت کے حوالے سے حلفیہ بیان کا مطالبہ کرتے ہوئے اس طرح فرمایا تھا۔ آپ فرماتے ہیں، آخری التماس حضرت میاں صاحب کی خدمت میں یہ بھی کرتا ہوں، اگر وہ الہاماً ہیں تو بروئے حلف اعلان کریں کہ میں الہاماً کھڑا کیا گیا ہوں اور میں وہی ہوں جس کا وصیت میں ذکر ہے، اور مجھے الہاماً اطلاع دی گئی ہے کہ قدرت ثانیہ کا میں مظہر ہوں، چشم ماں روشن دل ماں شاد۔ کون چاہتا ہے کہ وہ دن قریب نہ آویں؟ کم از کم میں اپنے متعلق فیصلہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس حلف کے بعد مجھ پر حرام ہوگا کہ میں حضرت میاں صاحب کے عقائد کے خلاف لکھوں، یا قبول کر لوں گا یا میں دعاؤں میں لگ جاؤں گا، بہرحال میں خاموش ہو جاؤں گا۔ اگر وہ مسلم موعود ہیں پھر وہ حلفاً یہ بیان کریں کہ آیا حلفاً ان کو اطلاع ملی کہ وہ وہی فرزند ہیں جس کا اشارہ سبز اشتہار میں ہے۔ اگر وہ الہاماً نہیں تو پھر اپنے مریدوں کو روکیں، کیونکہ وہ آپ کو مسلم موعود یا پسر موعود بنا رہے ہیں۔ آپ کیوں خاموش ہو رہے ہیں؟ یہ خاموشی نہایت خطرناک ہے۔ آپ کے مبایعین میں سے ایک نے آپ کو مسلم موعود بنایا اور ایک رسالہ بھی لکھا۔ سامعین کرام، مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب 1916 میں خواجہ کمال الدین صاحب کے حلفیہ بیان کے مطالبے کے جواب میں فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، بس میں مسلم موعود ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا، اگر میں ہوں تو الحمدللہ، دعویٰ سے فائدہ نہیں، اگر میں نہیں تو اس احتیاط سے میں ایک غلطی سے محفوظ ہو گیا۔ بعض لوگ مجھے وہ موعود سمجھتے ہیں، میں ان کو بھی نہیں روکتا۔ ہر ایک شخص کا اپنا خیال ہے، تحقیق ہے اور خلاف شریعت نہیں۔ تاریخ احمدیت جلد نہم صفحہ 486 تا 487۔ اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، اب آپ کو واضح رہے کہ لوگوں کا عقیدت میں یا خوشامد میں محض اپنے خیال اور گمان سے کسی مدعی کے متعلق اس کے دعویٰ کرنے سے پہلے ہی اس کے متعلق مسلم موعود ہونے کے اعلان کر دینے سے بڑھ کر اور کیا خلاف شریعت بات ہو سکتی ہے؟ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا اپنے حواریوں کو ثبوتوں کے بغیر اس قسم کے تحریری اور تقریری اعلان کرنے سے نہ روکنا اس حقیقت کی غمازی کرتا ہے کہ وہ آپ کی اشیر بات سے ہی ایسے تحریری اور تقریری اعلانات کر رہے تھے، لہٰذا وہ انہیں کیوں روکتے؟ سامعین کرام، 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی اتنی پیچیدہ اور مبہم الہامی پیشگوئی تھی کہ ملہم جس پر یہ پیشگوئی نازل ہوئی تھی وہ بھی اس الہامی پیشگوئی کے مصداق کا تعین نہ کر سکا، چاہے جائے اس کے دنیا پرست پیروکار اس کا تعین کر سکتے۔ ملہم کی یہ تعلیم تھی کہ پیشگوئیوں پر اجمالی طور پر ایمان لاؤ اور ان کی حقیقت حوالہ بخدا کرو، جیسا کہ حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام ازالہ اوہام میں فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، ایسا ہی آپ یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سمجھانے کے لیے بعض پیشگوئیوں کے سمجھنے میں خود اپنا غلطی کھانا بھی ظاہر فرمایا۔ اب کیا یہ تعلیم نبوی کافی نہیں؟ اور کیا یہ تعلیم آواز بلند بتلا نہیں رہی کہ پیشگوئیوں پر اجمالی طور پر ایمان لاؤ اور ان کی اصل حقیقت حوالہ بخدا کرو، امت میں تفرقہ مت ڈالو اور تقویٰ کا طریق اختیار کرو؟ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 310۔ سامعین کرام، اسی طرح آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، سلف صالح ہمیشہ اس طریق کو پسند کرتے رہے ہیں کہ بطور اجمالی پیشگوئی پر ایمان لے آویں اور اس کی تفصیل یا اس بات کو کہ وہ کس طور سے ظہور پذیر ہوگی خدا کے حوالہ کریں۔ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 172۔ سامعین کرام، کیا مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کو اپنے محترم والد امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی یہ تعلیم یاد نہیں تھی کہ پیشگوئیوں پر اجمالی طور پر ایمان لانا چاہیے اور ان کی حقیقت کہ وہ کس طرح پوری ہوں گی کو حوالہ بخدا کر دینا چاہیے؟ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب اور آپ کے حواری حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم سے انحراف کر کے کیا جماعت احمدیہ کی خدمت کر رہے تھے یا جماعت احمدیہ کی جڑیں کاٹ رہے تھے؟ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے دنیا دار حواری عقیدت اور خوشامد میں
الہامی پیشگوئی مسلم موعود کو انواع مرزا محمود صاحب پر ٹھوک کر جماعت احمدیہ میں کتنا بڑا فساد پیدا کر رہے تھے، اس کا شاید ان کو یا کسی کو اس وقت احساس نہیں تھا، لیکن خواجہ کمال الدین صاحب اس فتنہ کو 1914 میں ہی بھانپ گئے تھے۔ تبھی انہوں نے مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب سے کہا تھا کہ وہ اپنے مریدوں کو ایسے تحریری اور تقریری اعلان کرنے سے منع کریں، لیکن وہ منع تو تب کرتے جب ان کے حواری ان کی اشیر بات کے بغیر یہ کام کر رہے ہوتے۔ وہ تو یہ سب کچھ آپ کے اشیر بات سے ہی کر رہے تھے۔ اے میرے پیارے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، آپ مجھے بتائیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ذکی غلاموں اور مسلم موعودوں کے اسی قسم کے کرتوت ہوا کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب جون 1937 میں چودھری ظفر اللہ خان صاحب کو ایک خط میں لکھتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں، میں خیال کرتا ہوں کہ مسلم موعود حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کوئی جسمانی بیٹا ہی ہے، نہ کہ کوئی ایسا شخص جو بعد کے زمانہ میں آئے گا۔ جہاں تک میں نے ان پیشگوئیوں پر غور کیا ہے تو 90% باتیں میرے زمانہ خلافت کی کامیابیوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ جیسا کہ میں خیال کرتا ہوں کہ جو شخص بھی ان پیشگوئیوں کا مصداق ہے اس کے لیے دعویٰ کرنا ضروری نہیں، لہٰذا میں ایسا دعویٰ کرنا ضروری نہیں سمجھتا۔ میں سمجھتا ہوں خدا تعالیٰ نے ان پیشگوئیوں کی غرض و غایت کافی حد تک میرے ذریعہ پوری کر دی ہے، تاہم مجھے حیرانی نہیں ہوگی اگر خدا تعالیٰ میرے کسی بھائی کو میرے جیسی یا مجھ سے بڑھ کر کامیابیاں حاصل کرنے کی توفیق دے دے۔ احمدیت اسلام کی نشات ثانیہ انگریزی، مصنف محمد ظفر اللہ خان، صفحہ 289۔ اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں اور دیگر سامعین کرام، مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے عملاً دعویٰ مسلم موعود 1944 میں کیا تھا، لیکن ان کے یہ الفاظ اس حقیقت کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی پر غور و فکر کرتے رہتے تھے۔ ان کا یہ گمان بھی تھا کہ اس الہامی پیشگوئی کا مصداق امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کا کوئی جسمانی بیٹا ہی ہے۔ اگر مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کو پیشگوئی مسلم موعود میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، یا وہ خواب سے پہلے اپنے آپ کو اس پیشگوئی کا مصداق نہیں سمجھتے تھے، تو وہ اس پیشگوئی کے متعلق یہ قیاس اور اندازے کیوں لگاتے رہے کہ پیشگوئی کے مصداق کو دعویٰ کرنے کی ضرورت ہے یا کہ نہیں؟ ان کے ان الفاظ سے یہ بھی ظاہر ہے کہ وہ دعویٰ کرنے سے گھبراتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ کہیں غلط دعویٰ کر کے میں الہی گرفت میں نہ آ جاؤں۔ ان کے الفاظ سے یہ بھی ظاہر ہے کہ بطور خلیفہ ثانی نام نہاد وہ جو کارنامے سر انجام دیتے رہے یا جنہیں سر انجام دینے کی وہ کوششیں کرتے رہے، ان کارناموں کے پیچھے ان کا مقصد یہی تھا کہ کسی طرح وہ الہامی پیشگوئی مسلم موعود کے مصداق بن جائیں۔ ان کے الفاظ سے یہ بھی ظاہر ہے کہ وہ 1937 میں ہی اپنے آپ کو پیشگوئی مسلم موعود کا مصداق سمجھتے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے بھائیوں کو خوش کرنے اور انہیں مطمئن کرنے کے لیے اگرچہ سیاسی رنگ میں ہی صحیح اتنی بات ضرور کہہ دی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ میرا کوئی بھائی مجھ سے زیادہ کارنامے سر انجام دے کر اس پیشگوئی کا مصداق بن جائے وغیرہ۔ اے میرے پیارے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں اور دیگر سامعین کرام، یہ سب حقائق بتا رہے ہیں کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کو اپنی مذہبی جاگیر بنا رکھا تھا۔ وہ اسے اپنی مذہبی جاگیر سمجھتے تھے، اور وہ اپنے مذکورہ بالا بیان میں دراصل افراد جماعت کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ اگر میں دعویٰ نہ بھی کروں تب بھی مجھے ہی اس پیشگوئی مسلم موعود کا مصداق سمجھنا۔ حالانکہ امر واقعہ یہ ہے کہ نہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب اور نہ ہی ان کا کوئی بھائی اس الہامی پیشگوئی مسلم موعود کے دائرۂ بشارت میں آتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب الہامی پیشگوئی مسلم موعود کا مصداق نہیں بننا چاہتے تھے تو پھر انہیں اپنے دعویٰ مسلم موعود سے پہلے الہامی پیشگوئی مسلم موعود کے متعلق قیاس اور اندازے لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ فتدبروا یا ایھا العاقلون۔ اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، یہ سب کچھ کیا اس بات کی تصدیق نہیں کر رہا کہ پیشگوئی مسلم موعود نے مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کو نہ صرف اپنی طرف متوجہ کر رکھا تھا بلکہ تذبذب میں بھی ڈال رکھا تھا، اور جو بھی ان کے
مقاصد تھے اور جو بھی ان کے پروگرام تھے وہ اس پیشگوئی کو ان کی راہ میں بڑی رکاوٹ سمجھتے تھے۔ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب 7 جولائی 1939 کے خطبہ میں فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میرے نزدیک مسلم موعود کی پیشگوئی چونکہ معمور کے متعلق نہیں بلکہ غیر معمور کے متعلق ہے، اس لیے وہ ان پیشگوئیوں میں داخل ہی نہیں جن میں کسی دعویٰ کی ضرورت ہو۔ فرماتے ہیں میرا یہ مطلب نہیں کہ یہ پیشگوئی مجھ پر چسپاں نہیں ہوتی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب کوئی پیشگوئی کسی معمور کے متعلق نہ ہو اس میں دعویٰ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ الفضل مورخہ 2 اگست 1939۔ اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، اب سوال ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کو اس بات کا کہاں سے پتہ چل گیا کہ الہامی پیشگوئی مسلم موعود غیر معمور کے متعلق ہے؟ کیا آپ کو الہام ہوا تھا؟ اور اگر الہام نہیں ہوا تھا تو پھر دعویٰ سے پہلے پیشگوئی مسلم موعود کے متعلق یہ قیاس اور اندازے کیوں لگاتے رہے؟ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کو یہ کہاں سے پتہ چل گیا کہ پیشگوئی مسلم موعود میں دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں؟ وہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ یہ پیشگوئی تو مجھ پر چسپاں ہوتی ہے لیکن مجھے دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کا یہ ایک مکر اور فریب تھا اور اس کی بنیاد پر آپ دعویٰ نہ کرنے کا جواز پیش کر کے دراصل افراد جماعت کو قائل کر رہے تھے کہ اگر میں دعویٰ مسلم موعود نہ بھی کروں تب بھی پیشگوئی مسلم موعود کا مصداق مجھے ہی سمجھنا۔ مزید برآں آپ کا یہ مکر اور فریب اس حقیقت کی بھی غمازی کر رہا تھا کہ الہامی پیشگوئی مسلم موعود میں خیانت کرنے پر آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کر رہا تھا۔ اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، کیا یہ سب کچھ اس حقیقت کا کھلا ثبوت نہیں ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب پر دراصل مسلم موعود بننے کا بھوت سوار تھا؟ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب 7 جولائی 1939 کے اسی خطبہ میں فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اگر مجھ پر یہ تمام علامات چسپاں ہو رہی ہوں اور جس قدر نشانات مسلم موعود کے بتائے گئے ہوں وہ سب مجھ پر پورے ہو رہے ہوں تو کوئی لاکھ شور مچاتا رہے یہ کہ یہ مسلم موعود نہیں، دنیا اس کی بات پر کان نہیں دھرے گی۔ الفضل مورخہ 2 اگست 1939۔ اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کو اگر پیشگوئی مسلم موعود میں دلچسپی نہیں تھی تو پھر دعویٰ سے پہلے آپ ایسی بہکی باتیں کیوں کہتے رہے اور کیوں کرتے رہے؟ آپ کی یہ باتیں غمازی کر رہی ہیں کہ آپ کو اس پیشگوئی میں بہت دلچسپی تھی اور آپ 1944 سے پہلے یعنی جولائی 1939 میں ہی مسلم موعود بنے ہوئے تھے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں اور اس میں قطعاً کوئی جھوٹ نہیں کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نام نہاد خلافت کی گدی پر بیٹھتے ہی مسلم موعود بن بیٹھے تھے۔ جنوری 1944 میں خواب وغیرہ کا دیکھنا تو افراد جماعت کو دھوکہ دینے کے لیے محض ایک فریب تھا۔ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب 1940 میں ایک خطبہ میں فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں لوگوں نے کوشش کی کہ میں دعویٰ مسلم موعود کروں لیکن میں اس کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ کہا جاتا ہے کہ میرے پیروکار یقین رکھتے ہیں کہ میں مسلم موعود ہوں، حالانکہ میں نے ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا۔ میں ایسا دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ اگر میں واقعی مسلم موعود ہوں تو میرے دعویٰ مسلم موعود نہ کرنے سے میرے مقام پر فرق نہیں پڑتا۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ جو شخص خدا تعالیٰ کی طرف سے مامور نہ ہو اس سے متعلق پیشگوئی کے سلسلے میں کسی شخص کا دعویٰ کرنا ضروری نہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی منظوری سے جو سابقہ مجددین کی فہرست شائع ہوئی ہے ان میں کتنوں نے دعویٰ کیا؟ میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو فرماتے سنا ہے کہ اورنگزیب بھی اپنے وقت کا مجدد تھا، کیا اس نے دعویٰ کیا؟ عمر بن عبدالعزیز کو بھی مجدد تسلیم کیا جاتا تھا، کیا اس نے دعویٰ کیا؟ لہٰذا ایک غیر معمور کے لیے دعویٰ کرنا ضروری نہیں، ایک معمور سے متعلق پیشگوئی کے سلسلے میں دعویٰ کرنا ضروری ہے۔ ایک غیر معمور کی صورت میں کسی شخص کی کامیابیوں کو دیکھا جائے گا کہ وہ پیشگوئی کا مصداق ہے یا نہیں، اس لیے ضروری نہیں کہ وہ دعویٰ کریں۔ ایسی صورت میں اگر کوئی شخص کسی پیشگوئی کے مصداق ہونے کا انکار بھی کر دے تب بھی یہی سمجھا جائے گا کہ پیشگوئی اس کے وجود میں پوری ہو گئی۔ لہٰذا میں یہ ضروری نہیں سمجھتا کہ کوئی دعویٰ کروں کہ میں مسلم موعود ہوں۔
احمدیت اسلام کی نشات ثانیہ انگریزی، مصنف محمد ظفر اللہ خان صاحب، صفحہ 289۔ اے میرے پیارے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب ان الفاظ میں فرماتے ہیں کہ اگر کسی پیشگوئی کا مصداق معمور ہو تو اس کے لیے دعویٰ کرنا ضروری ہے، اور غیر معمور کے لیے دعویٰ کرنا ضروری نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ 7-8 جنوری 1944 کی درمیانی شب خواب دیکھنے کے بعد انہیں دعویٰ کرنے کی کیوں اور کہاں سے ضرورت پیش آ گئی؟ کیا خواب دیکھنے کے بعد الہامی پیشگوئی مسلم موعود کی نوعیت بدل گئی تھی اور یہ معمور والی پیشگوئی بن گئی تھی؟ اگر یہ پیشگوئی مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے اعصاب پر سوار نہیں تھی تو پھر وہ خواب دیکھنے اور دعویٰ کرنے سے پہلے یہ قیاس اور اندازے کیوں لگاتے رہے؟ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے ان الفاظ میں افراد جماعت کو ایک بار پھر یہ پیغام دے رہے ہیں اور ان کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر میں دعویٰ نہ بھی کروں تب بھی میں ہی مسلم موعود ہوں اور اس پیشگوئی کا مصداق مجھے ہی سمجھنا۔ لیکن آپ کی یہ گول مول باتیں اس حقیقت کی تصدیق کر رہی ہیں کہ آپ جانتے تھے کہ اگر کوئی اور شخص مسلم موعود ہوا اور وہ آپ کے بعد آیا تو آپ کا دعویٰ کرنا بڑی بھاری غلطی اور حماقت ہوگا۔ اس لیے آپ کی یہ کوشش تھی کہ مجھے دعویٰ بھی نہ کرنا پڑے اور میں مسلم موعود بھی تسلیم کیا جاؤں۔ اور وہ یہ بات بھی کہتے ہیں کہ امت محمدیہ میں کسی مجدد نے دعویٰ نہیں کیا، لہٰذا پیشگوئی مسلم موعود کے مصداق کو بھی کسی دعویٰ کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کے کارناموں سے ہی اس کو پہچانا جائے گا۔ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب پیشگوئی کے مصداق ہونے کے پیمانے کا تعین بھی خود ہی فرما رہے ہیں کہ اس کے کارناموں کی وجہ سے اسے پہچانا جائے گا۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے کے بعد انہوں نے حلفاً دعویٰ مسلم موعود کیوں کیا تھا؟ یہ سب متضاد باتیں بتلا رہی ہیں کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کو اس پیشگوئی کا بہت خوف تھا اور وہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری کے محاورے کے مطابق اپنا یہ خوف دور کرنا چاہتے تھے۔ اے میرے پیارے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں اور دیگر سامعین کرام، مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے مذکورہ بالا بیان سے پتہ چلتا ہے کہ پیشگوئی مسلم موعود نے انہیں اپنی طرف ہمہ وقت متوجہ کر رکھا تھا اور وہ اس کے متعلق ہمیشہ غور و فکر کرتے رہتے تھے۔ وہ بخوبی جانتے تھے کہ اگر کوئی اور پیشگوئی مسلم موعود کا مصداق ہوا تو میرا دعویٰ مسلم موعود کرنا بہت بڑی غلطی ہوگی، لیکن بالآخر انہوں نے یہ غلطی 28 جنوری 1944 میں ایک خواب کی بنیاد پر دعویٰ کر ڈالی۔ مذکورہ بالا بیانوں کے بعد مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب 7-8 جنوری 1944 کو لاہور میں شیخ بشیر احمد صاحب کی کوٹھی میں ایک خواب دیکھتے ہیں۔ ان کا یہ خواب الغلام.com پر نیوز نمبر 82 پر پڑھا جا سکتا ہے، ایک تفصیلی خواب ہے۔ جناب کا یہ خواب قطعی طور پر آپ کا ایک نفسانی خواب تھا، کیونکہ حکم و عدل امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کہ یہ الفاظ اس کا قطعی ثبوت ہیں۔ جیسا کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، الہام رحمانی بھی ہوتا ہے اور شیطانی بھی، اور جب انسان اپنے نفس اور خیال کو دخل دے کر کسی بات کے استکشاف کے لیے بطور استخارہ یا استخبارہ وغیرہ کے توجہ کرتا ہے، خاص کر اس حالت میں کہ جب اس کے دل میں یہ تمنا مخفی ہوتی ہے کہ میری مرضی کے موافق کسی کی نسبت کوئی برا یا بھلا کلمہ بطور الہام مجھے معلوم ہو جائے، تو شیطان اس وقت اس کی آرزو میں دخل دیتا ہے اور کوئی کلمہ اس کی زبان پر جاری ہو جاتا ہے، اور دراصل وہ شیطانی کلمہ ہوتا ہے۔ یہ دخل کبھی انبیاء اور رسولوں کی وحی میں بھی ہو جاتا ہے، مگر وہ بلا توقف نکالا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ جل شانہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیتہ، ازالہ اوہام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 439۔ سامعین کرام، خواب دیکھنے سے پہلے مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے بیانات کو پڑھیں اور پھر ان کے طویل خواب کو دیکھیں، تو پھر حضور علیہ السلام کے مذکورہ بالا بیان کی روشنی میں مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے
خواب کے نفسانی ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں رہتا۔ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب پر مسلم موعود بننے کا بھوت سوار تھا، اور اس کا ثبوت ان کے وہ تمام بیانات ہیں جو انہوں نے خواب دیکھنے سے پہلے دیے تھے۔ خواب دیکھنے اور دعویٰ مسلم موعود کرتے وقت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب اپنے سابقہ بیانوں کو تبدیل کر لیتے ہیں، بدل لیتے ہیں۔ اس کی میں چند نمونے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب 7-8 جنوری 1944 کی درمیانی رات خواب دیکھنے کے بعد قادیان میں اپنے 28 جنوری 1944 کے خطبہ جمعہ میں فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، لوگوں نے کہا اور بار بار کہا کہ آپ کی ان پیشگوئیوں کے بارے میں کیا رائے ہے، مگر میری یہ حالت تھی کہ میں نے سنجیدگی سے ان پیشگوئیوں کو پڑھنے کی بھی کوشش نہیں کی، اس خیال سے کہ میرا نفس مجھے کوئی دھوکہ نہ دے اور میں اپنے متعلق کوئی ایسا خیال نہ کر لوں جو خلاف واقعہ ہو۔ الفضل 1 فروری 1944 صفحہ 5 کالم 2۔ اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں اور دیگر سامعین کرام، خاکسار نے اس حوالے سے شروع میں مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے جو بیانات آپ کے سامنے پیش کیے، ان سے بالکل عیاں ہے کہ خواب دیکھنے کے بعد جس نفس سے بچنے کی وہ بات کر رہے ہیں، وہ نفس تو ان پر نام نہاد خلیفہ ثانی بننے کے بعد مکمل طور پر غلبہ پا چکا تھا، اور ان کے اندر یہ شدید خواہش پیدا کر چکا تھا کہ لوگ کسی طرح 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی مسلم موعود یعنی موعود ذکی غلام مسیح الزماں اس پر چسپاں کر دیں، اور اس غرض کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے مختلف بیانات کے ذریعے ہر قسم کا مواد سادہ احمدیوں کے سامنے رکھ دیا تھا کہ انہیں اس الہامی پیشگوئی کو آپ پر چسپاں کرنے میں کسی قسم کی کوئی دقت محسوس نہ ہو۔ تو اسی طرح اسی خطبہ میں آپ فرماتے ہیں، مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب فرماتے ہیں، آج میں نے پہلی دفعہ وہ تمام پیشگوئیاں منگوا کر اس نیت سے دیکھی کہ میں ان پیشگوئیوں کی حقیقت کو سمجھوں اور دیکھوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں کیا کچھ بیان فرمایا ہے۔ الفضل 1 فروری 1944 کالم 5 صفحہ 2۔ اے میرے پیارے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں اور دیگر سامعین کرام، جون 1937 میں مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب چودھری ظفر اللہ خان صاحب کو ایک خط میں لکھتے ہیں، جہاں تک میں نے ان پیشگوئیوں پر غور کیا ہے تو 90% باتیں میرے زمانہ خلافت کی کامیابیوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ جناب جنوری 1944 میں ایک نفسانی خواب دیکھنے کے بعد جھوٹا دعویٰ مسلم موعود کرتے وقت خطبہ جمعہ میں فرماتے ہیں، آج میں نے پہلی دفعہ وہ تمام پیشگوئیاں منگوا کر اس نیت سے دیکھیں کہ میں ان پیشگوئیوں کی حقیقت کو سمجھوں اور دیکھوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں کیا کچھ بیان فرمایا ہے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اے میرے پیارے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، آپ خود ہی بتائیں اور فیصلہ کریں کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے ان دونوں متضاد بیانوں میں سے کس کو سچا سمجھا جائے اور کس کو جھوٹا۔ میرے مطابق مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے یہ دونوں بیانات ہی جھوٹے ہیں۔ سچ ہے کہ دروغ گو را حافظہ نبا شد۔ اے میرے پیارے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، اس قسم کے متضاد بیانات دینے والے مدعی کا دعویٰ مسلم موعود کس طرح سچا ہو سکتا ہے؟ اور اس قسم کے مکار اور فریبی انسان، بھلے وہ کسی ملہم کا بیٹا ہی ہو، کو اللہ تعالیٰ نشان رحمت یا موعود ذکی غلام مسیح الزماں سے متعلقہ الہامی پیشگوئی کا کیسے مصداق بنا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں بنا سکتا۔ سامعین کرام، خاکسار نے آپ کے سامنے مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کی متضاد بیانات رکھے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح خلیفہ ثانی نے دجل کرتے ہوئے خلافت کی گدی پر قبضہ کیا اور پھر مسلم موعود بن بیٹھے۔ تو مجھے امید ہے آپ ان بیانات کی روشنی میں حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت دور نہیں کہ جب اس زمانے کے مسلم موعود مجدد اور موسیٰ کے ذریعے انشاءاللہ نہ صرف جماعت احمدیہ بلکہ سارا عالم اسلام جو اس وقت دجالوں کے نرغے میں گھرا ہوا ہے، اور اسلام کی حالت ایسی ہے کہ گویا اسلام اور احمدیت اپنی آخری سانسیں لے رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ صورت استخلاف میں جو وعدہ فرمایا ہے
کہ جب بھی اس قسم کے حالات پیدا ہوں گے تو اللہ تعالیٰ خود دین کو تمکنت عطا فرمائے گا. خود اللہ تعالیٰ کسی کو آسمان سے خلیفہ بنا کر دین کو تمکنت عطا فرمائے گا. انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت دور نہیں جب ہم سب قرآن کریم کی اس پاک تعلیم کو پورا ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور شہداء کے مرتبے میں داخل ہوں گے، یعنی اس پر ہم شاہد ہوں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.